متاثر کن صورتحال عوام کے ساتھ ساتھ انڈسٹریلسٹ بزنس مین حضرات کی بھی ہے، اور ایف پی سی سی آئی کو ہمیشہ سے یہی سمجھا گیا ہے، جو اس کا ایک لیول اور اسٹینڈرڈ ہے کہ معاشی پالیسیز کی بہتری میں وہ اپنی ریکمنڈیشن دیتی رہی ہے. ہم نے ماضی میں بھی یہی دیکھا ہے، لیکن گزشتہ ایک سال میں ایف پی سی سی آئی کی کارکردگی سے خود ایف پی سی سی آئی والے بھی جو ہیں وہ مطمئن نہیں ہیں. کیا اس کے پیچھے ریزنز ہیں؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ ایف پی سی سی آئی بدقسمتی سے ایک ہمارا ادارہ جو ہے، جو ایپکس باڈی ہے بزنس کمیونٹی کی، اور بڑی محترم باڈی ہے، اور اس کا جو بیسک فنکشن ہے وہ ہے کہ گورنمنٹ کو وہ صحیح مشورے دے، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کرے، اس کے نتائج میں دنیا کی سکسیس سٹوریز کو دیکھے، اور پاکستان کے جو معروضی حالات ہیں ان کو دیکھے، اور اس کے مطابق گورنمنٹ کو اپنا فیڈ بیک دے، اپنے پروپوزل دے. یہ فیڈریشن کا کام ہے. تو یعنی گورنمنٹ میں جو سرکاری بابو ہیں، بیوروکریسی ہے، ان کا ایک اپنا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. حکومت میں جو وزیر ہیں ان کا ایک اپنا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، کیونکہ وہ انہوں نے پبلک سے ووٹ لے کے آئے ہوئے ہوتے ہیں. تو ان کے ذہن میں جو ہوتا ہے وہ اگلے 5 سال بعد پھر ووٹ ان کے ذہن میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے. بیوروکریسی کے ذہن میں ہوتا ہے کہ جی ہم نے چیزوں کو ایڈمنسٹر کرنا ہے. بزنس کمیونٹی کا جو ادارہ ہے، ہمارے چیمبرز ہیں، ہماری ایسوسیشن ہیں، فیڈریشن ہے، ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی فیڈ بیک دیں. تو اس طریقے سے یہ جو تینوں ادارے ہیں، جس میں بیوروکریسی ہے، حکومت ہے، اور پھر ہم لوگ ہیں، تو ہم جب اپنا فیڈ بیک دیتے ہیں، ان پٹ دیتے ہیں، تو اس سے پھر پالیسیز جو ہیں وہ صحیح بنتی ہیں، بیلنسڈ ہوتی ہیں. اچھا، اب ہم تینوں میں سے کوئی بھی ادارہ اگر اپنا صحیح کام نہ کر رہا ہو تو اس کے نتیجے میں جو بھی پالیسیز بنے گی وہ ڈیفیکٹو ہوں گی، اور وہ اس طریقے سے بیلنسڈ نہیں ہوں گی، ٹھیک ہے. اب بدقسمتی سے جو ہمارا ادارہ ہے فیڈریشن میں، جو اس وقت لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ فیڈریشن جو ہے وہ ایک پی آر کلب بن گیا ہے، یعنی پبلک ریلیشننگ کلب ہے. اب وہ جو بھی وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں لوگ، وہ صرف اپنی پبلک ریلیشننگ کرتے ہیں، اپنے تعلقات بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، ساتھیوں کے لیے فائدے لینے کی کوشش کرتے ہیں. پالیسی ورک نہیں ہے، پالیسی کے اوپر جو ان پٹ اور گورنمنٹ کو گائیڈ لائن ایشو ہونی چاہیے وہ نہیں ہے. تو اس وجہ سے گورنمنٹ میں بھی یہ کھانا جو ہماری طرف سے جو فیڈ بیک یا اسسٹنس ہونی چاہیے گورنمنٹ کو، وہ نہیں مل پا رہی. تو اس وقت پاکستان میں اگر آپ دیکھتے ہیں، جو بزنس مین کی مزریز ہیں، جو لیبر فورس کی مزریز ہیں، جو عام عوام کی مزریز ہیں، یہ ساری مزریز جو ہیں یہ اکانومی کی وجہ سے ہیں. جو بیڈ اکانومی ہے، پور اکانومی ہے، یا بیڈ گورننس ہے. دیکھیں نا، اگر آٹے کی بلیک مارکیٹنگ ہوتی ہے، چینی کی یا پیٹرولیم کی شارٹیج ہوتی ہیں، تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس میں سفر کون کرتا ہے؟ بزنس مین ہی سفر کر رہا ہوتا ہے نا، اور اس کے بعد پھر عوام سفر کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم یعنی ہمارا ادارہ جو ہے، اگر فلور مل ایسوسیشنز جو ہیں، یا فلور مل کا جو بزنس کرتے ہیں لوگ، اگر ان کا مسائل حل نہیں کر پائے گا، اگر جو چینی کی ملیں ہیں ان کے مسائل کو حل نہیں کر پائے گا، یا ان کو سیدھا نہیں کر پائے گا، اگر ان کی زیادتی بھی ہے، فار ایگزامپل انہوں نے کوئی کارٹلائزیشن کی ہوئی ہے تو ان کو نہیں ٹھیک کر پائیں گے، یا ہمارے ٹریڈرز جو ہیں وہ اگر زیادہ پروفیٹیرنگ کر رہے ہیں یا ہورڈنگ کر رہے ہیں، تو ان کو کون دیکھے گا؟ ہماری فیڈریشن کو انہیں دیکھنا چاہیے. تو یہ چیزیں جو ہے، اگر ہم اپنا رول، جیسے گھر کے بڑے کا رول ہوتا ہے، وہ گھر میں ساروں کو ایک صحیح طریقے سے رکھتا ہے، تو وہ ہماری فیڈریشن جو ہے اگر وہ نہیں طریقے سے لوگوں کو ہینڈل کرے گی، اس کے پاس اپنا کوئی ریسرچ ورک نہیں ہوگا، کوئی ہوم ورک نہیں ہوگا، تو اس پھر جو ملک کی اکانومی کی جو ہم سچویشن دیکھ رہے ہیں وہ پھر ایسے ہی ہوگی. تو اس میں بس بات یہی ہے کہ ہمارے جو اپ کمنگ الیکشنز جو ہیں ایف پی سی سی آئی کے، پہلے میں تھوڑا سا لاسٹ الیکشن کے حوالے سے ایک ناظرین کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس یہ اطلاعات آئی تھیں کہ ایس ایم منیر صاحب کا گروپ جو ہے وہ ون کر گیا ایک ووٹ سے. اگلے دن یہ اطلاعات آئیں کہ 2 ووٹوں سے ہار گیا. تو یہ ایک ایسا لگا کہ جیسے نتائج میں کچھ ہیر پھیر ہوئی. اب جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں 2021 کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، اس میں کیا پوزیشن آپ کو دکھ رہی ہے؟ اب بات یہ ہے کہ جو آپ نے بتایا کہ رات تک تو پوزیشن یہی تھی کہ اس میں خالد طواب صاحب کینڈیڈیٹ تھے یونائٹڈ بزنس گروپ کے، وہ 1 ووٹ سے جیتے تھے. تھوڑی دیر کے بعد ایک کینسل ووٹ تھا، تو ان کو جب آفٹر تھاٹ آئی ہمارے الیکشن کمیشن کو، وہ ایک الگ کمرے میں جا کے بیٹھے، 1-1.5 گھنٹہ انہوں نے باہمی مشاورت کی، اور اس کے بعد آگے کہا کہ جی جو 1 ووٹ کینسل تھا، انویلپ میں بند رکھا گیا تھا، اس کو ہم کھول رہے ہیں. ان کو پتہ تھا کہ وہ ووٹ جو ہے
وہ دوسرے کینڈیڈیٹ جو ہیں جو خالد طواب کے ریزرو رکھا ہوا تھا انہوں نے؟ ریزرو نہیں تھا، کینسل تھا. اچھا. تو وہ ووٹ انہوں نے آگے کھول دیا اور اس کو انہوں نے دوسرے کینڈیڈیٹ کی فیور میں کاؤنٹ کر لیا. تو اس طریقے سے خالد طواب صاحب کو پہلے تو برابر کیا گیا. تو ایٹ پار آگے دونوں کے ٹائی ہو گیا. اور اس کے بعد جو ہے صبح جب دوبارہ اے جی ایم ہوئی، اینول جنرل باڈی میٹنگ، تو اس میں پتہ چلا کہ جی وہ راتوں رات 2 ووٹ اور انہوں نے ڈال دیے ان کے فیور میں جو اس وقت سٹنگ پریزیڈنٹ ہیں. تو اس طریقے سے وہ 2 ووٹ سے وہ جیت گئے. یعنی پہلے 1 ووٹ سے ہارے ہوئے تھے، پھر اس میں مینوورنگ کر کے 1 ووٹ ڈالا گیا جو کینسل تھا، تو وہ ایکول کر دیا گیا. اور 2 ووٹ ان کو پھر بعد میں خیال آیا کہ یار جب کر ہی رہے ہیں تو پھر کیا 2 اور ڈال دو. تو انہوں نے 2 اور ڈال دیے. تو اس طرح کر کے وہ 2 ووٹ سے وہ جیت گئے. کیا یہی پوزیشن ابھی بھی ہے کہ اس طریقے سے گریپ ہو سکتی ہیں چیزیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس کی تو کوئی لمٹ نہیں ہوتی. جب کوئی شخص گرنے پہ آ جائے تو اس کی تو کوئی لمٹ نہیں ہے کہ وہ کتنا گرتا ہے. بڑی عجیب سی بات نہیں ہے کہ جب خان صاحب اپنی موو چلا رہے تھے، کراچی آئے، ایف پی سی سی آئی کی بلڈنگ میں آئے، اوپر انہوں نے بیٹھ کے پریس کانفرنس کی، آپ ہی سب لوگ وہاں موجود ہیں. لیکن آج جب خان صاحب گورنمنٹ میں ہیں تو زیادتیوں کا شکار بھی آپ ہی لوگ ہو رہے ہیں. دیکھیں اس میں تو خان صاحب کا اس میں تو کوئی قصور نہیں ہے نا. فیڈریشن کے الیکشنز میں خان صاحب کا تو کوئی رول نہیں ہے. یہ تو بزنس کمیونٹی کا اپنا ہی کیا دھرا ہے. اس میں ہم سب قصوروار ہیں. اس میں چاہے وہ جنہوں نے مینوورنگ کی وہ بھی بزنس مین ہیں، اور جو مینوورنگ کا شکار ہوئے وہ بھی بزنس مین ہیں. ڈو یو تھنک یہ کی گئی یا کروائی گئی؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کوئی نہیں چاہتا ہو اسلام آباد میں بیٹھا ہوا کہ یہ گروپ دوبارہ آئے اور پھر اس طریقے کا حالات پیدا ہوا. دیکھیں مے بی ایسا ہو یا مے بی ایسا نہ ہو. ظاہر ہے کہ آئی ایم ناٹ پریوی ٹو دس، اور نہ ہمیں کسی دوسرے کو ایکیوز کرنا چاہیے. بات یہ ہے کہ کوئی بھی ہو ٹھیک ہے نا. میں نے کہا کہ جب وہ ڈکلائن یا ڈیٹیریوریشن پہ آتی ہے کوئی چیز، تو اس کو یہ دیکھنا ہے کہ وہ آخر اللہ کو جواب بھی دینا ہے. آخر انسان کا ضمیر بھی ہے، اور آخر پھر یہ جو قیمت ہم ادا کر رہے ہیں کہ ملک کی معیشت کی جو تباہی ہے، صحیح، تو اس کی قیمت بھی پھر ہم سبھی ادا کر رہے ہیں.